پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔ پہچان کا مسئلہ ہے، یہ جان کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت اپنے ایمان کا مسئلہ ہے۔ نصلی اللہ رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بفیضان نظر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ سید نعیم الدین شاہ چشتی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر صاحبزادہ سید فروغ شاہ چشتی صابری القادری سجادہ نشین صابری دربار کی جانب سے مصنف پروفیسر محمد جعفر قمر سیالوی کا تحریر کردہ پمفلٹ جس کا عنوان ہے مسئلہ ختم نبوت و رد قادیانیت تقسیم کیا گیا، آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ قرآن و سنت و آثار صحابہ و اقوال علماء مشائخ کی روشنی میں فرمان الہی جل جلالہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، سورہ احزاب۔ ترجمہ ہے، مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بات جاننے والے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، سورہ بقرہ۔ ترجمہ ہے، قرآن کریم کی ہدایت صرف ان پرہیزگاروں کو حاصل ہوگی جو اس پر ایمان لائیں کہ جو آپ پر قرآن و حدیث کی وحی کی صورت نازل ہوا اور جو دیگر انبیاء پر نازل ہوا جو آپ سے پہلے گزرے۔ گویا جو آپ کے بعد کسی کو نبی مانے یا اس پر ایمان لائے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ ارشاد ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، سورہ انعام۔ ترجمہ ہے، اور اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی حالانکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی، کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا۔ ایک جگہ فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، المائدہ۔ ترجمہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ لہذا اب کسی نئے نبی اور کسی نئے دین و شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فرمان نبی علیہ السلام، حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا لیکن اس کے کونے میں ایک اینٹ چھوڑ دی اور لوگ اسے گھوم گھوم کر تعجب سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ اینٹ کیوں چھوڑی گئی؟ تو میں وہی اینٹ ہوں جس سے قصر نبوت مکمل ہو گیا، میں خاتم النبیین ہوں، متفق علیہ۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی امت کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ ہے کہ میری امت میں 30 سخت جھوٹے ہوں گے، اس میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، جس کا مطلب ہے میرے بعد کوئی کسی قسم کا بھی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ مسند احمد۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں دیگر انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے آخری بات یہ ہے کہ میرے اوپر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث بھیجنا کرنے کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مسلم و ترمذی کی روایت ہے۔ چوتھی حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی، ترمذی۔ پانچویں حدیث میں فرماتے ہیں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماحی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ذریعے سے کفر مٹایا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، صحیح بخاری و مسلم۔ چھٹی حدیث میں فرماتے ہیں کہ
ارشاد فرمایا اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے خروج سے نہ ڈرایا ہو۔ اب میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور لا محالہ دجال اب تم میں سے ہی نکلے گا۔ ابن ماجہ۔ 7ویں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد نبی امی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مبعوث ہوگا۔ مسند احمد۔ 8ویں حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت والی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے بشارات کے۔ پوچھا گیا بشارات کیا ہیں؟ فرمایا اچھا خواب یا صالح خواب، یعنی اب وحی نہیں ہوگی، خواب کے ذریعے الہام ہوگا۔ مسند احمد۔ 9ویں حدیث میں فرماتے ہیں ارشاد گرامی ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ بخاری و مسلم۔ 10ویں حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے علی میرے ساتھ تیری نسبت وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے درمیان تھی، یعنی دونوں بھائی تھے، وہ تو دونوں نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ بخاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، یعنی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع، قرآن و سنت کے بعد دین اور شریعت میں تیسرا درجہ اجماع صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے، اور تمام معتبر تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا انہوں نے متفق طور پر اسے کافر اور واجب القتل قرار دے کر اس کے خلاف جنگ کر کے اس کا خاتمہ کیا، جیسے مسیلمہ کذاب کے خلاف جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا مگر نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا، کفر کا فتویٰ دیا اور اس سے جنگ کی۔ صحابہ کرام نے منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ البدایہ والنہایہ۔ اجماع علماء امت۔ صحابہ کرام کے بعد تمام تابعین، امام، غوث، کتب، ابدال، مجتہدین، مفتیان کرام، محققین، مفسرین اور علماء کرام و صالحین عظام اس عقیدے پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو شخص بھی نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرے یا جو اس کو مانے وہ کافر اور ملت اسلامیہ سے خارج ہے، حتیٰ کہ جو ایسا دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ سامعین کرام، اس کو خود بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے اہل و عیال کو سنائیں۔ مسئلہ ختم نبوت کو سمجھنا ہم سب پر فرض ہے اور اس کو یاد کرنا بھی واجب ہے تاکہ ہم رد قادیانیت کر سکیں اور اس فتنے سے اپنے آپ کو، اپنے اہل عیال کو محفوظ کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ اس رسالے کو تقسیم ناشر صابری دربار کی جانب سے کیا گیا، جہاں پر ہر سال 10 نومبر کو تاجدار ختم نبوت کانفرنس اس مبارک کے موقع پر انعقاد پذیر ہوتی ہے، تو تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور شرکت کریں۔